अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। और ईद क्योंकि अभी अभी गुजरी है तो सब लिहाजा देखने वालों को ईद की भी ढेरों मुबारकबाद। नाजरीन, ईद के फौरी बाद हम देखते हैं कि सियासत में एक दफ़ा फिर से तेज़ी पैदा हुई है, सियासत में एक दफ़ा फिर से हलचल पैदा हुई है और दोनों इतराफ से जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। और इस सिलसिले में पीटीआई ने भी और पीएमएलएन ने दोनों ने अपने जलसों का आने वाले दिनों के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है। एक तरफ तो नाजरीन मरियम नवाज साहिबा आज अटक में पावर शो कर रही हैं और उन्होंने वहां पर जलसा करना है और तमाम जो शेड्यूल है वो मरियम नवाज साहिबा ही जारी कर रही हैं, मतलब उन्हीं की तरफ से तमाम जो आगे जलसे हैं वो किए जाएंगे। तो लिहाजा ये कि एक तो उनकी एक दफ़ा फिर से हम रिवाइवल और कम बैक देखते हैं जलसों की पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ नाजरीन इमरान खान साहब भी आज मियाँ वाली में उन्होंने भी जलसा किया है और उनकी तरफ से भी बाकायदा इसके जो जलसों के आगे आने वाले दिनों के लिए शेड्यूल है वो बाकायदा तौर पर जारी किए हैं। और आज उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो आज उनका पैगाम था वो ये था कि 20 तारीख के बाद से यानी 20 मई के बाद से कभी भी इस्लामाबाद के लिए उनके अपने कारकुनान के लिए कॉल आ सकती है। अब आगे नाजरीन देखना ये होगा कि ये मामला किस तरह आगे चलता है, किस तरह से अनफोल्ड होता है। जाहिर है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जलसे हो रहे हैं तो एक सियासत में तेजी भी आएगी और दोनों इतराफ से जो बयानात का सिलसिला है वो भी उस तरह से आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ नाजरीन जो इंक्वायरी कमीशन का मामला है वो भी कल ही हमने देखा कि वो उसके ऊपर भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही दोनों इतराफ से। एक तरफ तो हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है बैरूनी साज़ और मदाखलत के इल्ज़ाम पर जो कि पीटीआई ने आयद किया उनकी हुकूमत को घर भेजने के हवाले से। गोया ये कि इसके ऊपर 2 एनएससी की मीटिंग्स हो चुकी हैं जो कि ये कहती हैं कि मदाखलत तो थी लेकिन साजिश की कोई निशानियां नहीं मिली। लेकिन हुकूमत ने इसको अपनी तरफ से मजीद इसके ऊपर इंटेरोगेट करने का फैसला किया है, इसको मजीद प्रोब करने का फैसला किया है जो कि ओवरऑल स्पीकिंग अच्छा फैसला है। और उन्होंने इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से कुछ बात करते हुए हुकूमत ने ये कहा है कि इसके सरबराह के ऊपर किसी तरह के किसी के हवाले से भी सवालिया निशानात नहीं आएंगे और जो रिपोर्ट होगी वो बाकायदा पब्लिक की जाएगी। तो लिहाजा ये तमाम रिपोर्ट और उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और वो ये एस्टैब्लिश करेगी कि ये तमाम तर मामला आखिर हुआ क्या था। जाहिर है नाजरीन इसको अगर सियासी तौर पर देखें तो हुकूमत के लिए और तमाम जो ये कोएलिशन गवर्नमेंट है उनके लिए सियासी एतबार से भी ये जो मामला है ये अहमियत का हामिल है क्योंकि पीटीआई और इमरान खान साहब इसी बैरूनी साजिश वाले एलिमेंट को अब आगे अपने सियासी बयानिए के तौर पर लेकर चल रहे हैं और वो उसको दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ जोर देते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से भी ये ज़रूरी है उनके सियासी स्टेक्स के लिए भी कि वो इसको एड्रेस करें और अपने वोटर्स के आगे ये तमाम तर मामला एक तरह से ओपन करके खोल कर रखें कि ये क्या इसके अवामिल थे, इसमें कितना पहलू साजिश था और क्या कोई मदाखलत साजिश के वाक़तन कोई निशानियां थीं या नहीं थी और कितने इसके पहलू में मदाखलत पाई गई। और दूसरी तरफ नाजरीन पीटीआई ने भी फौरी तौर पर इस पूरे इंक्वायरी कमीशन को उन्होंने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कतन काबिल कबूल नहीं है और उन्होंने जुडिशल कमीशन की अपनी डिमांड को एक तरह से दोबारा दोहराया है क्योंकि पीटीआई ने पहले दिन से ये कहा था कि इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन हो तो वो ही इसकी हकीकी मायनों में असली जो छानबीन है वो कर सकता है। ज़रूरी सवाल एक ये भी उठता है कि जब पीटीआई की हुकूमत वापस आई थी यानी कि जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और डिप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को नल एंड वॉइड करार दिया था और असेंबलीज को रीइंस्टेट किया था तो उस वक्त हमने इस तरह की जुडिशल कमीशन का क़याम तो देन गवर्नमेंट यानी पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं देखा था। ये एक बड़ा ज़रूरी पहलू है जिसके ऊपर हम लोग मजीद आज बात करेंगे। असेंबलीज में दूसरी तरफ हम देखते हैं नाजरीन पीटीआई ने वैसे तो इस्तीफे दे दिए हैं लेकिन चूंकि अभी बाज़ाब्ता उनको डी नोटिफाई उस तरह से नहीं करा गया है तो लिहाजा अप्रैल की जो तनख्वाह है वो तमाम पीटीआई अरकान को जारी की गई है। तो इसके ऊपर भी आज हम नाजरीन बात करेंगे कि ये इस्तीफों का मामला आखिर कहाँ जाकर रुकेगा और जो मायने खेज कोर्ट में मामला चल रहे हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं जहाँ पर पीटीआई जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से उनके जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो जल्द से जल्द आएँ। वहाँ पर जो मुनहरिफ अरकान हैं वो भी अपने अपने वर्डिक्ट या अपने वर्जन एक तरह से इलेक्शन कमीशन को पहुँचा चुके हैं और उन्होंने अपने साइड की जो बात है या अपना जो बयानिया है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर हतमी फैसला करना है लेकिन इतनी बात यकीनन मद्देनज़र रखनी होगी कि
जो वफाकी सतह पर था, वफाकी सतह पर हमने अमलन फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं देखी थी। अमलन फ्लोर क्रॉसिंग हमने पंजाब असेंबली के इलेक्शन में देखी, जिसमें हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने, और वहाँ पर हमने हतमी तौर पर फ्लोर क्रॉसिंग देखी, जहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक्स ने उनको पीटीआई से जिनका ताल्लुक था हमजा शहबाज साहब को वोट दिया। तो इसमें क्या हिकमत रहेगी और ईसीपी के पास इन दोनों चीज़ों को किस तरह से वो लेकर चलेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल का जो अनफॉर्चुनेट उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मोटरवे पर, यकीनन वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट पूरा किस्सा था जो कि हुआ। उसके ऊपर अच्छी बात ये थी कि वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ साहब ने प्रोब का ऐलान किया और आज जो उसका की अक्यूज्ड था वो भी पकड़ा गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ है, यानी पीटीआई की तरफ से बात ये की जा रही है कि वो ये पता लगाएं कि क्या ये डेलिबरेट अटेम्प्ट थी उनके ऊपर और उनके ऊपर कातिलाना हमला था, या फिर ये किसी का इनफरादी अमल था। ये तमाम तर चीज़ें नाजरीन आज हम ऑन बोर्ड रखेंगे और अपने डिस्कशन में तमाम चीज़ों को शामिल गुफ्तगू रखेंगे। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा यहाँ मुझे स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं, PMLN से मेंबर कौमी असेंबली और स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात की, हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड ताहिरा साहिबा। नाजरीन, सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा मुझे बज़रिया TVU लिंक ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के। वेलकम ऑन बोर्ड लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी और आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, जनाब आफ्ताब जहांगीर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। आप साबिक मेंबर कौमी असेंबली हैं PTI के और इस कैपेसिटी में पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बज़रिया स्काइप हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम ऑन बोर्ड आफ्ताब साहब। और आपका जो ओवरऑल स्टेटस है आपकी जमात के तमाम इस्तीफ़ों का, वो भी हम आपसे जानेंगे, क्योंकि अप्रैल की तनख्वाहें तो आपको रिलीज़ की गई हैं, क्योंकि आप लोग बाकायदा तौर पर डी नोटिफाई नहीं हुए। इस पे भी और दीगर मामलात पे भी अपनी जमात का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखिएगा। वेलकम वंस अगेन ऑन बोर्ड। बात का आगाज़ ताहिरा साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगी। आप एक थोड़ी शक्ल दीजिएगा इस पूरी बहस को कि आगे आने वाले दिनों में क्या तवक्को रखी जाए। एक तो मरियम नवाज साहिबा का कम बैक हम देखते हैं सियासत में और अमली सियासत में, ख़ास तौर पर जो आप एहतजाजी पूरा एक जो मामला है या रैलीज़ को लीड करने का सिलसिला है, उसमें एक कम बैक हुआ है मरियम नवाज साहिबा का। आपको क्या लगता है ये इमरान खान साहब के भी एक जलसों की एक स्ट्रिंग है आने वाले दिनों में, जो कि उनकी तरफ से शेड्यूल का ऐलान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज साहिबा तो हमेशा पार्टी पे जब भी कड़ा वक्त आया है वो हमारे शाना बशाना साथ चली हैं, और इस वक्त भी ये राब्ता मुहिम जो आवाम के साथ शुरू की गई है उसका मकसद भी यही है कि हम आवाम को ये बताएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कोई गवर्नमेंट में होता है तो वो उन्हें सब कुछ सही नज़र आता है। अगर अपोजिशन किसी चीज़ की निशानदेही करे भी तो उन्हें सही नज़र आता, वही आता है जो वो उनका मौक़िफ़ होता है। अब ये कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, पहली बात आपने ये की, तो जब ये इनकी सोच थी तो रिटायर्ड जनरल तारिक को इन्होंने इस कमीशन का सरबराह के नाम पे उनका नाम क्यों दिया? फिर जुडिशरी कमीशन पे ये बात जाने देते कि जो कोई जुडिशरी कमीशन बनाएंगे उनमें जो जजेस होंगे वो उनके अरकान होंगे और वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और जब वो और जनरल रिटायर्ड तारिक साहब जो थे वो अभी कमीशन बना नहीं तो उन्होंने PTI की हमायत में स्टेटमेंट शुरू कर दी। तो हमने कहा ये हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आदमी वो होना चाहिए जो जिसकी एफिलिएशन इस तरह से किसी पार्टी के साथ ना हो। तो जब हमने अब कहा कि हम जी कमीशन तश्कील दे रहे हैं तो उन्होंने कहा ये हमें काबिल कबूल नहीं, जुडिशरी कमीशन बनाया जाए, कोई मसला नहीं, हम जुडिशरी कमीशन भी बना देंगे। बात ये है कि जैसे आपने एक बात ये भी अर्ज़ की कि शहबाज गिल साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई जानबूझ के हुआ है जब ऐसा हुआ। बात ये है कि जिस शख्स की गाड़ी से उनकी गाड़ी की टक्कर हुई वो शख्स भी मौजूद है, उसकी गाड़ी भी मौजूद है और उसकी स्टेटमेंट भी मौजूद है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो मैं गाड़ी से उतरा, लेकिन जब मैंने देखा कि शहबाज गिल साहब मुझे नज़र आए तो मैं गाड़ी में बैठा और मैं चला गया, मैं भाग गया वहाँ से कि पता नहीं ये मेरे ऊपर क्या उल्टे पुल्टे इल्ज़ामात लगे। तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं जाऊँ भागूँ। और उसके बाद आज चूँकि वो दोबारा वो आदमी सामने भी आ गया है, कोई किसी को ऐसे टक्कर नहीं मारता, ये एक इत्तेफाकी हादसा है। हर शख्स को PTI में लगता है कोई मुझे मरवाना चाहता है, कोई मुझे कत्ल करना चाहता है, कोई मुझे ख़त्म करना चाहता है। ये लेकिन सब ताहिरा साहिबा इसकी तो एक तरह से हमने दूसराहट देखी थी ना, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था कि उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी इमरान खान साहब के लिए, ये मानते हुए कि उनकी जान को ख़तरा है। देखें, हम तो चाहते हैं कि हर शख्स अपने आप को महफूज समझे इस पाकिस्तान के अंदर।
خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ وہ شیخ رشید صاحب ہوں، خواہ وہ کوئی اور بندہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ وہم ان کو ہو گیا کہ ہمیں کوئی مارنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، تو وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وزیر اعظم صاحب پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر صاحب کی سیکیورٹی بڑھا سکتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ رابطہ کریں، وہ بھی ان کی پوری تعاون کریں گے ان کے ساتھ۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کسی قسم کا خطرہ ہماری گورنمنٹ کے درمیان ہو، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تو ویسے بھی بڑی امن پسند ہے۔ ہم نے پہلے دن آنے کے بعد یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، آج مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی اسٹیٹمنٹ پہ بات کی کہ ہم کسی سے انتقام نہیں چاہتے، نہ کسی سے انتقام سیاسی لیا جائے گا۔ ہاں، قانون اپنا راستہ ضرور رکھتا ہے اور بنائے گا، اور قانون کی پکڑ میں جو آئیں گے وہ سب کے سامنے آئے گا۔ جو بھی قصہ کہانی ہوگی، ہم کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیں گے، نہ کسی کو پکڑ دھکڑ کی سیاست میں پریشان کریں گے، نہ نیب کو استعمال کریں گے، نہ ایف آئی اے کو استعمال کریں گے، نہ کسی اور ادارے کو۔ قانون کا جو رستہ ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ جس پہ جس قسم کے کیسز ہوں گے وہ قانون کے مطابق راستہ اپنا قانون بنائے گا اور حل ہوگے۔ صحیح، لیکن جو قانون کا تقاضا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا ہم آگے چل کر بات کریں گے، کیونکہ اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب پہ ایسٹ بیونڈ مینز کی بھی ایک انکوائری اور اس طرح کی چیزیں کی بھی جو ہے وہ چھان بین کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو وہ کیا نیب کرے گا یا پھر گورنمنٹ اپنے طور پر اپنے انٹیلیجنسیا کے تھرو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں؟ اطلاعات کے مطابق یہ بھی طاہرہ صاحبہ سے جانیں گے، لیکن اس کو مزید اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں، لطیف کھوسہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، یہ بتائیے گا یہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے، ایک تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جنرل طارق، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق، ان کا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے چنا تھا، اور آئی کلیئرلی ریکال کہ جنرل طارق نے پھر اپنی ذاتی وجوہات کو سائٹ کرتے ہوئے معذرت کر لی تھی اس کمیشن کو ہیڈ کرنے سے جو کہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا، تو گویا یہ کہ اس کا کچھ مستقبل نہ ہو پایا۔ تو پھر ابھی جو آپ کی کوئلیشن گورنمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ابھی بھی آپ لوگوں نے نہیں بنایا ہے، لیکن جو کمیشن آپ لوگ بنا رہے ہیں، یہ بتائیے گا پھر وہ کس طرح سے مختلف ہوگا پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے کمیشن سے؟ دیکھیں، یہ بھی کمیشن بھی یہ انہی کے تقاضا ہے پی ٹی آئی کا، اور یہ میں نہ مانوں والی بات رٹ انہوں نے لگائے رکھنی ہے۔ میری ذاتی نظر میں تو کمیشن کی ضرورت چندہ نہیں تھی، اس لیے کہ 2 دفعہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اس چیز کو جو ہے چھان بین کرنے کے بعد دونوں اعلامیے آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن نے بھی پہلی جو ہے کمیشن کی، اس کے بعد جو ہے جس میں ڈبوش لکھا گیا، ایک سٹرانگ قسم کا ڈپلومیٹک جو ہے جواب دیا گیا کہ ہم جو ہے آپ کی یہ زبان جو آپ نے استعمال کی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے۔ اب اگر مثلاً ہندوستان میں کوئی جا کر مودی سرکار کو جو کشمیر کے ایشو پر کوئی جا کر اگر بات کرے گا اور ان کو جو ہے کوئی ٹیکنالوجی دے گا یا کوئی ان کو جو ہے جہاز دے گا یا کوئی ایسا ڈی سٹیبلائز کرے گا اس ریجن کے بیلنس کو، تو لامحالہ ہم بھی اس ملک کو بھی تنقید کریں گے اس پر، اور ہم اپنا تحفظات بھی بڑے اسٹرانگلی اظہار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کے مداخلت کر رہے ہیں، اس ملک کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اپنا آپ ایک اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر بین الاقوامی جو ایک برادری ہے اس میں آپ یہ توازن رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر محترم عمران خان صاحب کا روس جانے پر جو ہے امریکہ کو، اور روس بھی اس وقت گئے ہیں جب وہاں انہوں نے یوکرین پر حملہ آور بمباری شروع کی ہے، اور سارا یورپ اس میں بیک زبان ہو کر جو ہے احتجاج کنا تھا، انہوں نے سینکشنز لگائی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر اگر ان کی اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کی حکومت کے کسی اکابرین کا یا ان کی عوام کا اس پر کوئی جو ہے اظہار برہمی ہے، تو لامحالہ آپ کا امبیسڈر کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں جو امبیسڈر ہوتے ہیں وہ اس ملک کی فیل حساس اداروں کا، اور ان کو جو ہے وہ ان کی رائے کا اظہار جو ہے اپنی مملکت کو وہ بذریعہ چٹھی کیبل کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ تو اتنی سی بات تھی، اس میں نہ کوئی سازش کا عنصر ہے۔ ایک مرتبہ تحقیق ہو چکی، وہ یہی کہا گیا۔ اچھا کھوسہ صاحب، ابھی آفتاب جہانگیر صاحب بھی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، میں ان کی طرف جاؤں گی، لیکن آپ سے یہ عرض ہے، اس کا بیان سنا گیا جو
तुम भी हंस रही होगी दिल के अंदर जी। लेकिन तुम्हारी मैं आपको सुने- बताऊं, आप खोसा साहब, आपके सामने सुने ना। सारा उन्होंने तो इकरार जुर्म कर लिया है, लतीफ खोसा साहब ने तो जी अच्छा इकरार खोसा जुर्म साहब, कर लिया ये है। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी तो मांग लूं ना आफ्ताब साहब, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। जाहिर है क्लैरिटी चाहिए ना हमें कि ये नहीं। खोसा साहब, ये जो खान साहब ने बताया था वो तो उन्होंने ये कहा था कि उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है, उसमें रशिया के हवाले से कि रशिया क्यों गए हैं, एटलीस्ट उस केबल में इस तरह का कोई जिक्र नहीं था। नहीं, केबल में भी नहीं था, ये कोई जो बाइडेन का स्टेटमेंट नहीं था, ये कोई उनके डिफेंस अताशी या सेक्रेटरी का बयान नहीं था, ये एक लो लेवल के जो है उनके कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी हमारे असद मजीद के एम्बेसडर के साथ, उसका उन्होंने इजहार केबल के ज़रिए भेजा। इसमें साजिश देखें, ये तो 2020 में हमने पीडीएम बनाई थी, 2020 में हमारे ये पीडीएम के ये एजेंडे पर था, हमारे नो कॉन्फिडेंस भी था हमारे लिए, इस्तीफों का ऑप्शन लास्ट था जो हम जिससे इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन हमने सिर्फ उसको धमकी के लिए रखा हुआ था। एहतजाज था, लॉन्ग मार्च था, और जलसे जुलूस से और बाई इलेक्शंस में हमने वो पीडीएम को मनाया कि आप हिस्सा लीजिएगा। पीडीएम, हमने देखा कि बाई इलेक्शंस में किस तरह से पीडीएम को पजीराई मिली और पीटीआई के उस बयानिए को किस तरह शिकस्त हुई, आपने देख लिया, सारी कौम ने देख लिया। और फिर ये नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, हमने ये वहाँ से शुरुआत की फरवरी में कराची से, और 8 मार्च को यहाँ आकर हमने नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की जो है तहरीक दाखिल करवाई कौमी असम्बली में। तो इसमें साजिश का क्या सवाल है, साजिश तो इसमें है ही नहीं। और अगर साजिश नहीं है और एक केबल है, पता नहीं आफ्ताब साहब कैसे कह रहे हैं कि मैंने कन्फेशन कर लिया। अगर इनको यही कन्फेशन, इनका यही बयानिया है तो अल्लाह इनको जो है, पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनको जो है हिदायत दे कि इस मुल्क को जो है आगे चलने दें। और अगर मैं ना मानूं कि इन्होंने रट लगा के रियासत पाकिस्तान को चलने ही नहीं देना है, और अगर इनकी मनपसंद फैसले हों या मनपसंद इनकी जो है अदालत से आए या जो है अस्करी क़यादत इनके साथ हो, इनके साथ जो है कोई DGISI जो है साबका अगर इनको करें और इनको इकट्ठा करके टेलीफोन करके जो है सेनेट में कोई किसी मोशन को खारिज करवाएं, किसी बिल को पास करवाएं, तब तो वो बहुत अच्छे हैं, तब वो बहुत ठीक हैं। और अगर वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर ये कहते हैं न्यूट्रल जानवर अच्छा होता खोसा है। साहब, वैसे तो ये मेरा अर्थ है कि ये बयानिए सवाल दोनों इन्होंने तरफ देखे- लागू होता है ना, क्योंकि उस वक्त अगर आप लोगों के नहीं। कोई लोग या अरकान गैर हाजिर होते थे किसी भी हाउस से, तो क्या आप उस वक्त तो आप कहते थे कि नहीं हम पे कोई दबाव नहीं है, आप उसकी कुछ और दीगर वजूहात बताते थे। तो क्या अगर ये फोन कॉल्स वाला मामला है तो ये तो आपसे भी ये वाला सवाल काफी वैलिड है, लेकिन मुझे इजाजत दीजिएगा मैं आफ्ताब साहब की तरफ ये वाला सवाल ले जाऊं, क्योंकि प्राइमरीली ये आफ्ताब साहब के लिए होना चाहिए। आफ्ताब साहब, कल जो पॉडकास्ट था इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि उनको तो जुलाई 2021 से इल्म था कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है, और इसीलिए दरअसल वो चाहते थे कि जो उस वक्त के हसास इदारे के चीफ थे वो कंटिन्यू करते अपनी उस कैपेसिटी में। तो ये बताइएगा, तब तो आप कहते थे कि सिर्फ ये अफगानिस्तान वाला मामला है, और आपने कभी भी ये सियासी एतबार से आपने कभी नहीं कहा कि आपको यहाँ मदद की ज़रूरत है अस्करी क़यादत से या हसास इदारों से। ये बड़ी एक अजीब बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो ये अमरीकी केबल भी नहीं आया था, अमरीकी केबल तो 7 मार्च को आया है। अच्छा मुन्ना, पहले तो आपको और मेरे दोनों दोस्तों को ईद मुबारक, आपके जरिए पाकिस्तान के जो भी लोग जी आपको भी बहुत बहुत। अच्छा देखें, मसला ये है कि पहली बात तो ये कि मुन्ना ये बड़ी ज्यादती है कि आप जो है 2 हुकूमती नुमाइंदों के साथ एक अपोजिशन को बिठाते हैं और फिर 2 का मौक़िफ़ लेते रहते हैं, दोनों एक दूसरे को गुडी गुडी कर रहे होते हैं कि जी उसकी तायद कर रहा होता है, वो उसकी तायद कर रहा होता है, और आप एक हम अपोजिशन वालों को बिठाते हैं। या तो आप बैलेंस करें, पहले तो आप ये करते थे कि एक नून लीग का लेते थे, एक पीपल्स पार्टी का लेते थे, एक PTI का लेते थे। अभी भी वही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। नहीं वो नहीं है ना, अब तो एक अभी भी PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI। नहीं यार मुन्ना, ऐसा ना करो मुन्ना, आप इतनी संजीदा वो मेरी पसंदीदा एंकर हो और आप इतनी करीब से हर चीजों को देखती हो और बैलेंस प्रोग्राम करती हो। अच्छा बहरहाल ये नहीं, लेकिन आफ्ताब साहब ये भी देखें, इंटरेस्टिंग है ना, आपकी तरफ कोई है ही नहीं ऑपोजिशन। आप लोग अगर असेंबली में होते कोई आपके साथ ऑपोजिशन, सारी जमातें हुकूमत में है सर, हम ऑपोजिशन है ना। आज मियांवाली में सख्त गर्मी के अंदर 12 बजे लोग आवाम वहां पे मौजूद थी, और फतेह जंग के अंदर 5 बजे 6 बजे 6:30 बजे तक लोग नहीं थे, और क्लासरूम की तरह कुर्सियां लगाई गई थी। ऑपोजिशन हम ही है।
ہے یہ صحیح نمائندگی ہم ہی کر رہے ہیں. اس وقت حکومت میں تھے تو حکومت میں بھی عوام کی نمائندگی کر رہے تھے, اور آج اپوزیشن میں ہے تب بھی ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں ایشو کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جس کو انہوں نے ابھی اقرار کیا کھوسا بھائی نے کہ جی ہاں یہ سب کچھ ہوا تھا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اور ذرا تحقیق ہو جائے تاکہ آپ کی تسلی کے لیے ہم نے تو کہا مداخلت ہوئی, آپ نے بھی مان لیا ابھی مداخلت ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, تو اس کو اور زیادہ تاکہ وہ عدالتیں جو رات کو 12 بجے کھلتی ہیں عوام کے مسائل کے لیے, وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے عوام کے مسائل کے لیے, تو عوام اس وقت پریشان ہے, وہ چاہتی ہے کہ جی چیزوں کو کلیئر ہو کے سامنے آئے, تو وہ اپنا کردار ادا کریں اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے اور عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس میں ان کو کیا اعتراض ہے جب اس میں یہ سمجھتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں, کر لینا چاہیے تاکہ ایک تسلی ہو جائے سب کو کہ جی مداخلت تھی یا سازش تھی یا اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں. جو 2 دفعہ کی میٹنگ کے بعد بھی وہی ہے بیانیہ وہی ہے کہ ہاں جی مداخلت ہوئی تھی, یہ باتیں ہوئی. لیکن سر آپ نے کیوں نہیں بنایا جوڈیشل کمیشن جب آپ کی حکومت بحال کی سپریم کورٹ نے؟ اچھا چلے ہم نے نہیں بنایا, ہم سے غلطی ہو گیا, معافی چاہتے ہیں آپ سے, ہم نے نہیں بنایا, ہم نے ایک بنایا لیکن اس سے ہم نے کہا کہ یہ, لیکن اگر ہم اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, عوام کی ڈیمانڈ ہے, یہ پبلک یہ چاہتی ہے کہ جی اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ جو کردار اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا کردار ہے, مجھے معذرت کے ساتھ مجھے ڈر بھی لگتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کنڈمٹ کر جاؤں, کیونکہ لطیف کھوسا صاحب جیسے سینئر وکیل ہیں مجھے کورٹ میں کھینچنا شروع کر دیں, تو میں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جی جب عدالتیں اتنی زبردست ہو گئیں, ہمارے ساتھ انہوں نے اسپیکر والا رول ادا کیا ہمیں کہ جی اتنے بجے آپ نے یہ کرنا ہے, تو ہماری درخواست ہے ان عدالتوں سے جو کہ بہت ہی مناسب اس وقت فیصلے دے رہی ہیں, تو جو سمجھتی ہیں کہ اس وقت قوم کے لیے وہ سب سے بڑی رہنمائی ہے, تو وہ یہ بھی اس کو مسئلے کو بھی حل کر دیں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے, تاکہ معاملہ آگے چلے. صحیح ہو گیا. یہ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں, جو یہ جولائی 2021 والی بات جو کل خان صاحب نے اپنے پوڈ کاسٹ میں کی ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے, ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے ملیں, اور خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیے گا سب اکٹھے ہوں گے, اور وہ بالکل صحیح ہوا. جو وہ پیشن گوئی کرتے رہے خان صاحب, وہ پیشن گوئیاں بالکل ہر صحیح ثابت ہوتی چلی آئی, اور آج الحمدللہ اب نیشنل حکومت ہے پاکستان کی اور اس کے ورسز ہے. اب آگے چل کے بھی انشاءاللہ یہ ایک ہی نشان کے اوپر انتخاب لڑیں گے, قومی الائنس کر کے یہ الیکشن لڑیں گے ورسز پی ٹی آئی, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہمارے جو بھی پیشن گوئی تھے ہم یہ کہتے تھے یہ کریں گے. لیکن جو ان کی ڈیمانڈ تھے ہماری, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن کروا دیں, یہ کہتے ہیں جی ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی الیکشن کروانے چاہیے, اب یہ اس الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں, یہ کہہ کہ جی ہم نے اس وقت بھی یہ ڈیمانڈ رکھی تھی, آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا رہے ہیں, ہم 3 مہینے میں الیکشن کروا دیتے ہیں, 4 مہینے میں الیکشن کروا دیتے ہیں. لیکن آفتاب صاحب جو پرائمری سوال ہے اس کو بھی تو پلیز ایڈریس کریں نا, کہ جولائی 2021 والی بات جو سر ہمیں معلوم ہے خان صاحب نے, اس وقت تک تو کوئی کیبل نہیں آئی تھی. سر کیبل نہیں آئی تھی, ہمیں یہ پتا تھا یہ سب کچھ ہوگا, کہ یہ پی ڈی ایم یہ لے کر آئے گی, یہ خریداری کرے گی, وہ چاہے انٹرنیشنلی کرے یا لوکلی کرے, یہ کرے گی, ہمیں سب پتا تھا, اور وہ ہوا. آپ نے دیکھا ڈے بائی ڈے ہوتا چلا گیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں وہ سارے کیسز جو پینڈنگ کیسز ہیں انہیں بھی تو منظر عام پہ لائے. 63 کے جو سیکشن صحیح, وہ تو بالکل صحیح ہے, آپ کی جائز ڈیمانڈ ہے, آپ کی جائز پلی ہے عدالت سے, لیکن جولائی 2021 میں اگر یہ معاملہ آپ کو پتا تھا تو پھر تو بیرونی سازش نہ ہوئی نا, کیونکہ اس وقت تو کوئی کیبل نہیں تھا. اس کے اندر چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں, دیکھیں اس کے اندر حالات پتہ تھے, ہمیں تو پتا تھا, ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے, پہلے دن کہہ رہے تھے, آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے, خان صاحب بھی کہتے تھے, آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, سارا ایک وہ کریں گے, اور وہ سارے ہو گئے. یہ پورا پاکستان ایک طرف اور پی ٹی آئی ایک طرف, یہ اس وقت یہ صورتحال, اور پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ایک طرف, اس وقت یہ آپ کے ساتھ صورتحال ہے. مونا آپ پی ٹی وی کے اندر ضرور ہیں, لیکن آپ ایک انڈیپینڈنٹ رائے بھی رکھتی ہیں, آپ دوسرے چینلز پہ جا کر اپنا اینالیسس بھی دیتی ہیں, تو آپ کو ایمانداری کے ساتھ پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ بالکل ویسے ہی نہیں ہوا بیانیہ جیسے ہم بیان کر رہے تھے, جو خان صاحب کر رہے تھے, کہ یہ ایک سازش تیار ہو رہی ہے, لمبی سازش ہے. یہی میرا عرض ہے آفتاب صاحب, میں اسی کیپیسٹی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ این ایس سی میں تو میرے ملک کے سارے ادارے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ مداخلت تھی لیکن سازش نہیں تھی, تو اب میں کس کی مانوں؟ سر یہ سازش میں اب ریبیکا گرانٹ کی مانوں یا پھر این ایس سی کی مانوں, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں انٹرنیشنلی بھی جو حالات ہوتے ہیں وہ ایک دن کے اندر نہیں بنتے, یوکرین یا رشیا کی وار ایک دن کے اندر نہیں بنی ہے, اس کے لیے بھی, اور یورپ اور امریکہ اور یہ رشیا اور چائنا 50 سال. ذرا یہ سوال آگے لے جانے دیں آفتاب صاحب,
آپ کی ڈیمانڈز بالکل لیجیٹیمیٹ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا تو یہ ہماری غلطی ہے, آپ نے یہ اعتراف کیا. لطیف کھوسہ صاحب, میں آپ کی طرف لے جاتی ہوں کیونکہ یہ جوڈیشل کمیشن سے معاملہ منسلک ہے. آج بھی خان صاحب نے جو میاں والی میں انہوں نے خطاب کیا ہے یا انہوں نے اپنے جلسے سے جو ایڈریس کیا ہے, تب بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو رات کے 12 بجے عدالتوں کا لگنا, تو یہ بتائیے گا. اور دوسری طرف ان کے جو منحرف ارکان کا کیس ہے, جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے, وہ چھٹیوں کے بعد چلا گیا ہے. مونا, ایک بات تو میں آپ کے تبسط سے آفتاب بھائی کو بتا دوں کہ میں ان کا وکیل ہوں گا اگر ان کے خلاف کوئی کنٹیمپٹ کسی عدالت نے دی, کیونکہ میں یہ آزادی اظہار رائے آئینی حق ہے آرٹیکل 19, اور یہ ڈیفیمیشن جو ہے اس کو دنیا ساری نے ڈی کرمنلائز کر دیا ہے. اسی لیے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس سے یہ سیکشن 20 جو ہے پیکا کا, اس کو کالعدم قرار دیا ہے, آئین کے متصادم قرار دلوایا ہے. اس لیے تنقید کریں, کھل کے کریں بالکل. اگر عدالت میں کا اتنا اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے اور وہ اگر دل سے صحیح اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو پھر بالکل کوئی کسی سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے مونا, ان کے اپنے بیانی میں ابھی بھی انہوں نے تضاد بیانی کی ہے, اور یہ اتنے ماشاءاللہ یو ٹرن لے کے تضاد بیانیاں کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پہلے سارے بیانات آپ کے آج جو ہے وہ محفوظ ہیں اور آپ کو سنائے جا سکتے ہیں. پہلے کہا گیا کہ 7 مارچ کو آیا ہے جی یہ, تو 7 مارچ سے آپ 28 مارچ تک خاموش رہے, چلیں وہ بھی آپ سمجھ آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جی اسلامک کانفرنس سمٹ ہو رہی تھی, آپ امریکہ کے وفد کو بلاتے ہیں اس اسلامک سمٹ میں, چلیں اس وقت بھی آپ نے کہا کہ یہ سازش تو کر رہا ہے امریکہ, لیکن ان کے وفد کا ہونا ہمارے اسلامی سمٹ جو فورن افیئرز جو ہے اس میں ضرورت ہے, چلیں وہ بھی آپ کی درگزر کر دی. پھر آپ نے کہا کہ جی یہ ہمیں مارچ سے ہی پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اب آپ کے ذرا شیخ رشید صاحب کے انٹیریئر منسٹر کے سن لیں, ان کے انفارمیشن کے بیان سن لیں. آج ماشاءاللہ محترم عمران خان نے کہہ دیا مجھے تو 21 سے ہی پتہ تھا, 2021 سے, جولائی 2021 سے یہ سازش کر رہے تھے. ارے بھائی اس وقت جنم بھی نہیں لیا تھا اس ٹاک نے, جو اسد مجید نے جو ان کے ایک ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری سے کی لیول سے جو بات ہوئی ہے جس کا آپ کو کیبل آیا ہے, اس وقت تو یہ بات ہوئی ہی نہیں تھی جب سے یہ ہے. اور ہمارا تو 2020 میں اپنے پی ڈی ایم کے آپ ذرا دیکھ لیجئے گا, اس کے لکھی ہوئی تحریری ہے اس میں کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوگی. تو یہ سازش کہاں سے آ گئی؟ باقی اگر انہوں نے امریکہ اور یونیورسلی پاکستان کو آئزولیٹ کرنا ہے تو مونا, جتنی اس وقت محترم عمران خان کے اس بیانیے نے ہمارے فورن پالیسیز اور ہماری فورن امبیسیز کو جتنا کرپل کر کے رکھ دیا ہے, اب ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی شیئر نہیں کرے گا جو ہے ان کے حکومت کے, کیونکہ اگر اس طرح مشتہری منادی کرنی ہے وہ یہ آتی ہے سازش کو نہ شیئر کریں کہ اگر آپ نے کمیشن بنایا ہے, ظاہر ہے میں طاہرہ صاحبہ سے بھی یہ سوال لے کے جاؤں گی کیونکہ زیادہ ان کی طرف یہ سوال بنتا ہے, لیکن آپ سے بھی کیونکہ آپ بھی کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں ملک کے, تو اگر آپ کمیشن بنا رہے ہیں تو کیا یہ بھی کوئی اس طرح کا ہنٹ نہیں ہے کہ 2 NSC میٹنگز کے بعد آپ کمیشن بنا رہے ہیں, تو کیا اس سے بھی یہ تاثر نہیں جا رہا کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بات میں کچھ نہ کچھ وزن تو ہے, بغیر there is no smoke without fire؟ مونا کیا ہے یہ اپنے پشتون ووٹر کو, اور افغانستان سے چونکہ کے پی کے سارا افیکٹڈ ہے اس میں, یہ وہاں سے ہار رہے تھے الیکشنز, ان کو یہ بیانیہ دینا ضروری تھا تاکہ اپنا جو ہے پشتون جو ان کا ووٹر ہے جو امریکہ کے سخت خلاف ہے, کیونکہ امریکہ نے ساری بمباری وہاں کی ہے اور افغانستان میں جتنا انہوں نے یلغار ایک مدت سے کر رکھی ہے, اور سارے کا سارا آفٹر میتھ جو ہے وہ ہمارے بارڈر سے سپل اوور ہو کر سارے پاکستان تک چلا گیا ہے, اس کو انہوں نے جو ہے انٹیکٹ کرنا تھا, اور وہ ان کا بیانیہ کامیاب رہا ہے. یہ سوائے پولیٹیکل گمک کے یقین کرو مونا اس میں کچھ نہیں ہے. کیا کریں گے مجھے بتائیں, کیا عسکری قیادت جو ہے ہماری ISI جو دنیا کی بہترین ہماری انٹیلیجنس ایجنسی میں ہے, جو کہہ چکی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہے,
آپ کے آئی ایس پی آر کا کیٹیگوریکل بیان دے. مجھے بتاؤ کہ یہ مانیں گے اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیں؟ اللہ کی قسم یہ نہیں مانیں گے. میں آج مونا آپ کو یہ کہتا ہوں 35 پنچر والی جو انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے نگیٹ ہو گیا تو قوم سے معافی تک نہیں مانگی تھی. قوم کا وقت ضائع کیا, سپریم کورٹ کا وقت ضائع کیا, عوام الناس کا وقت ضائع کیا, پاکستان کو ایک ہنستا مذاق بنا دیا. اب بھی یہ یہی کر رہے ہیں. میں قسم سے کہتا ہوں کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے تو کیا شہادت دیں گے؟ چلیں یہ کہتے ہیں اوپن کریں, ٹرانسپیرنٹ, اوپن کر دیں, لے آئیں شہادت. گواہ تو اسد مجید کی ہوگی نا, یا آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوگی شہادت ہوگی, یا انٹیلیجنس نیٹ ورک کے گواہ دیں گے؟ کیا یہ امریکہ کے جو بائیڈن کو بلائیں گے؟ کیا یہ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری اٹیچی کو بلائیں گے؟ کیا آپ ان کو جو ہے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے؟ کس کو کریں گے مجھے بتائیں. باتیں تو وہی ہیں جو ساری قوم کے سامنے آ چکی. اگر وہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے, آپ یہ بالکل قسم کھا کر حلفاً آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے جوڈیشل کمیشن پر بھی, پھر بھی آپ ان کو پروف تو کریں نا. جو لوگ ان کے اس بیانیے کو مان رہے ہیں یا سبسکرائب کر رہے ہیں, آپ ان کو ہی پروف کرنے کے لیے یہ بات اگر کر دیں پوری, پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ آپ حق بجانب ہوں گے, آپ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے بنایا, انہوں نے نہیں مانا. ابھی آپ کے سامنے انہوں نے کہا ایک طرف پاکستان ہے سارا کٹھے ہو گئے ہیں اور ایک طرف عمران خان ہے. ان کے 30% ووٹ ہیں, 70% ووٹ اپوزیشن کا ہے. 70% آف the people are on PDM side. یہ اپوزیشن ہے. 30% کی ہم بلیک میل ہوتے رہیں گے کہ جو یہ کہتے جائیں گے. پچھلی حکومت نے بھی یہی کہا, انہوں نے 35 پنچر شور مچا کے کتنا وقت ضائع ہوا, کتنا سپریم کورٹ کا وقت ضائع ہوا, کتنا اس پر اسراف ہوا, خرچہ ہوا ریاست پاکستان کا. ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ 98 کروڑ روپیہ گھر سے دفتر تک آنے کا, جہاز کا ان کا کرایہ 98 کروڑ روپیہ. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کھوسا صاحب میں بتاتا ہوں, 2013 کے اندر الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اسمبلی کھڑی ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو کر, اچکزئی صاحب کھڑے ہو کر, پیپلز پارٹی کھڑے ہو کر, پی ٹی آئی سب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ صدی کے سب سے دھاندلی شدہ الیکشن ہے. یہ آپ نکال کے ریکارڈ نکال کے منہ دکھا دیں ان کو, ہے کہ انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور ہم نے جب کیا, ہم نے کہا 35 پنچر لگے ہیں, تو جس کے بعد 4 حلقے ہم نے کہا کھولو, چاروں حلقوں کے اندر کہا کہ جی اس کے اندر انریگولرٹیز ہوئی ہیں, ان کے اندر کمزوری ہیں. یہ نہیں کہا دھاندلی ہوئی, لیکن یہ کہا, اور اس کے ہماری موقف کی تائید ہوئی. ہم یہ نہیں آفتاب صاحب, لیکن خان صاحب تو یہ بات کہہ چکے ہیں نا کہ 35 پنکچر والا جو اسپیسیفک بیان ہے, انہوں نے کہا تھا وہ سیاسی بیان تھا. یہ تو خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے. میں تو یہ ابھی بھی آپ یہ کہہ رہا ہوں, 35 آپ نے 4 حلقے تو ہمارے کھولے اور چاروں میں کہا کہ جی دوبارہ حلقے جو ہیں, جو ہم نے جب 4 حلقے کر دو کہا کہ چاروں میں دوبارہ وہ ہوگا کہ انریگولرٹیز ہوئی. 13 کی بھی بات ہم کرتے ہیں, لیکن طاہرہ صاحبہ سے ذرا میں پہلے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی تھی کہ جی یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے. میں پوچھتی ہوں کھوسا صاحب سے, یہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے اور ظاہر ہے, پھر ہم نے, کیونکہ یہ تاریخی حریف ہیں دونوں جماعتیں, اور ہم نے ان کو ابھی بھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے کچھ مہینے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈاکہ ڈالنے کی باتیں ہو رہی تھی, ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کی باتیں ہو رہی تھی, اور ابھی آگے چل کے بھی ہوں گی. یہ دیکھے گا کیسے بڑھتی ہے. طاہرہ صاحبہ, یہ ایک تو کمیشن والی بات ہے, کمیشن والی بات پہ آپ سے زیادہ یہ سوال ویلڈ ہے, کیونکہ امیجیٹلی ظاہر ہے پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کمیشن بنایا ہے, اور کیا اسی بات سے یہ ویلیڈیٹ نہیں ہوتا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا جس وجہ سے آپ بھی چاہتے ہیں کہ کمیشن بنے اور چھان بین ہو, اور انہوں نے اس حد تک کہا ہے کہ اب تو ایک انتخابی نشان بھی ہو سکتا ہے دونوں جماعتوں کا. مونا, یہ ان کی بات غلط ہے. ہر سیاسی جماعت کے اپنے نظریات ہیں, اور جب الیکشن آئے گا ہر پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو لے کے الیکشن کے اندر جائے گی. باقی میں کھوسا صاحب کس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ جو جوڈیشری کمیشن یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنائیں, ہم بنائیں گے, اس کی انکوائری آزادانہ غیر جانبدارانہ ہوگی, اور وہ انکوائری جو ہے عوام کے سامنے لائی بھی جائے گی, وہ پوری رپورٹ جو ہے وہ لائی جائے گی. یہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہنا ہے ہم نہیں مانتے, میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے عمران خان نے لگائے رکھنی ہے. 4.25 سال تک یہ کوئی کام کر نہیں سکے. آپ حیران ہوں گی کہ صرف 6 دن میں جو میٹرو بس سروس پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک جانی تھی, جو مکمل ٹریک بن چکا تھا. ان کی بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ 6 دن کا یہ کام کر کے وہاں بھی تختی ان کو اپنے نام کی لگانی نصیب نہیں ہوئی. جو کام نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر, اس کا اختتام بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی
उस दिन इफ्तिताह के साथ होगा। 6 दिन का काम ये नहीं कर सके सिवाय इसके कि अच्छा चोर ताहिरा चोर साहब, डाकू डाकू, मुझे चोर इजाजत चोर दीजिएगा, डाकू, एक और ब्रेक कुछ पे नहीं। जाना है, फिर वापस आते हैं, इसी नुक्ते से बात को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम, मुस्लिम लीग नून का जिला अटक की तहसील फतेह जंग में जलसे आम। इस वक्त पंडाल की क्या सूरत हाल है, लोगों में जोशो खरोश कैसा है, इस सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिला अटक की तहसील फतेह जंग में जलसे आम का इनेकाद किया गया है। ये लाइव मनाजिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों का जम्मे गफीर है, जोशो खरोश नजर आ रहा है, पार्टी परचमों की बहार है और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर मुंतजिर हैं अपनी कायद की, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की, कि वो आए और खिताब करें। मुस्लिम लीग नून का जिला अटक की तहसील फतेह जंग में जलसे आम अवामी राब्ता मुहिम का आगाज। पिंडाल में इस वक्त भी लोगों की जो है वो आमद का सिलसिला जारी है। इमरान मनसब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। जी इमरान, जरा मंजर कशी कीजिएगा, कैसा जोशो खरोश है? जो मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं, लग रहा है तिल धरने की जगह नहीं है वहां पर। फतेह जंग के अंदर ये एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है जहाँ पर ये जलसा मुनक्कद किया गया है और ताहद नजर जो है यहाँ पे इस वक्त लोग ही लोग हैं और इस वक्त जो है लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। आतिशबाजी एक तरफ हो रही है, एक तरफ लोग पार्टी तरानों पे भंगड़े कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं और जो है मरियम नवाज को सुनने के लिए इंतहाई बेताब है। इस वक्त जो है जलसा गाह के अंदर जो जोशो खरोश है वो अपने बिल्कुल उरूज पे, मई का महीना है
اور گرمی کا مہینہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی اپنے عروج پر دکھائی دے رہا ہے. اس وقت مریم نواز جو ہے اسٹیج کے اوپر پہنچ چکی ہیں، جو کافی 12 کنٹینرز کے اوپر مشتمل یہ ایک اسٹیج بنایا گیا ہے. یہاں پہ مریم نواز اسٹیج پر موجود ہے. اس کے علاوہ مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات، اس کے علاوہ یہاں جاوید لطیف جو مجھے نظر آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اور یہاں جو سہیل کمڑیال جو ایم این اے ہے اس علاقے سے این اے 56 سے، وہ یہاں پہ موجود ہیں. سابق ایم این اے شیخ آفتاب احمد بھی یہاں موجود ہیں. اور آج ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لوگ جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور ٹولیوں کی شکل میں جو مسلم لیگ نون کی یہاں پہ قیادت ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ آئے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جلسہ گاہ میں بالکل جگہ نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ جو اس کے جلسے کے ساتھ اطراف میں جو جگہ ہے وہاں پہ اپنے چاہ رہے ہیں کہ وہ اس مریم نواز کی خطاب کو سنیں. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ مریم نواز کے کراؤڈ پلر ہیں، ان کے آنے سے پہلے ہی آج جو جلسہ اتنا چارج ہے، تو آپ یہ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب ان کا خطاب ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی. جی بالکل ٹھیک. اچھا عمران، یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، وہ اسٹیج پر موجود ہیں، کب تک ان کا خطاب متوقع ہے؟ جی بالکل، یہ ابھی کچھ چند ہی لمحے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز اس چارج جلسے سے خطاب کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے قائدین ہیں وہ اپنا مختلف جو قائدین ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں. لیکن مریم نواز کے پہنچتے ہی جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ بےتاب ہیں کہ مریم نواز اپنا خطاب شروع کریں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ چند ہی لمحوں میں جو ہے مریم نواز اس جلسے سے خطاب کریں گی. جی اچھا عمران، یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ آپ کے لوگوں سے بات ہوئی ہو، ان میں آپ کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز ان سے خطاب کریں گی، اپنے درمیان پا کر اس وقت ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے ان کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کے جذبات کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، کیسے محسوس کر رہے ہیں وہ ان کو درمیان پا کر؟ دیکھیں، مریم نواز کی اگر بات کی جائے تو جب وہ اپوزیشن میں تھیں تو تب بھی جو مختلف رکاوٹوں کے کنٹینرز لگا کے ان کو روکا جاتا تھا. اس کے باوجود بھی عوام کا جمع کثیر، عوام کا جو ہے بڑی تعداد میں لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے پہنچتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کو وہ حالات بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے کتنے بے چین ہیں. یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت جلسہ گاہ میں تل دھرنے کی جگہ موجود نہیں ہے، اور لوگ جو ہے وہ جو اس کے جلسہ گاہ کے ارد گرد جو کنٹینر کھڑے کیے گئے تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو اس کے اطراف میں مکانوں کی چھتیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے یہاں پہ ایک علیحدہ سے انکلوژ بنایا گیا ہے جہاں پہ خاردار تار لگا کے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. خواتین کی بڑی تعداد ہے. فتح جنگ جیسے علاقے میں جو ہے خواتین کا جلسہ گاہ میں آنا یہ خود ایک بڑی مثبت بات ہے کہ یہاں پہ خواتین کا بھی سیاست میں بڑا کردار ہے، وہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کا خطاب سننے کے لیے موجود ہیں. جی تاحد نظر لوگ ہی لوگ ہیں، آتش بازی کی جا رہی ہے، لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پہنچ چکی ہیں، کچھ ہی دیر میں ان کا خطاب متوقع ہے. فتح جنگ میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو چکا ہے. عمران منصب آپ ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. ناظرین، پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. اسی طرح جو اس کے کورسپونڈنگ جو صوبائی لی ہیں وہ بھی انہوں نے لی ہیں، چاہے لی ہیں چاہے دی گئی ہیں، دلائی گئی ہیں، سلیکٹڈ ہیں، جو ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا بحث. تو یہ تو ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی تھی. ظاہر ہے کہ ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، ہمارے اور پیپلز پارٹی کے اور ایم کیو ایم کے مفادات سندھ کی حد تک ہمارے کامنالٹی ہے. ہم دونوں پارٹیاں، ظاہر ہے کہ سندھ کی جہاں تک اربن ایریاز کی ترقی اور ترویج ہے اس میں یقیناً ہمارا سٹیکس زیادہ ہیں بنسبت پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کو تو چونکہ غاصب تھی وہاں، اس لیے ایم کیو ایم تو نالا ان سے ہونا ہی تھا. باقی مسنگ پرسنز کو بھی چھوڑ دیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سینسس نیا کروائیں گے کیونکہ لیکن کھوسا صاحب آپ کے ان سے اختلافات ابھی کے تو نہیں ہے نا، وہ تو نون لیگ کے ٹائم پہ بھی آپ سے سب خائف رہتے تھے، اور انہوں نے سو مچ ہو کہ ایف آئی آر تک لانچ کرائی ہے چیف منسٹر کے خلاف.
دیکھیں اس لیے وہ تو اور جو کچھ جا کے محترم عمران خان صاحب لنڈن میں کہا کرتے تھے ایم کیو ایم کے بارے میں اور جو انہوں نے دعوے کیے تھے وغیرہ وغیرہ، وہ تو جنہوں نے بھی ان کو اکٹھا کر دیا اس وقت یہ افصاح بھائی کوئی بات نہیں کریں گے کہ ان کو کس طرح سے اکٹھا کیا گیا. اچھا اس کو میں اس وقت بھی اپنی رائے اپنے انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا تھا، یہ پتہ ہے مونا کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. دوسری بات ان سے کوئی پوچھے جب آپ کے ہمارے 64 بندے 64 بندوں نے کھڑے ہو کر جب چیئرمین سنجرانی کے خلاف دیا اور اس میں 50 نکلے 14 جو ہے وہ کدھر گئے، وہاں تو چمک نظر نہیں آتی ہے آفتاب بھائی کو، وہاں تو ان کو کوئی انفلوئنس اثرات نظر نہیں آتے ہیں. لیکن اگر ان کے ساتھ ہیں تو وہ بڑے نیک پوتر ہیں. اور جب اسد کیسر صاحب جب نوٹ گنتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں کہ اور جو باتیں جو ہے کے پی کے میں پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن میں جس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں جب آپ کا ٹی وی بھی دکھاتا ہے وہاں ان کو کوئی چمک اور وہاں ان کو برائی نظر نہیں آتی ہے. یہ کافی لمبا ڈیبیٹ ہے کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی منحرف ارکان آپ کو فیور کرتے ہیں کسی بھی جماعت آل اکراس دی پارٹیز، یہ مسئلہ ہے کہ جب منحرف ارکان فیور کرتے ہیں تو وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے، لیکن جب وہ نہیں کرتے تو وہ باغی ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر ہر طرح کی پھر اس کے بعد ایلیگیشن وغیرہ. لیکن یہ اکراس دا پارٹیز یہ ہے آپ کا ایک پرابلم ہے اور یہ تمام پارٹیز کو کلیکٹیولی مل کر ان کو ایڈریس کرنا ہے. اس پہ ظاہر ہے پھر عدالت بھی اپنی ایک رہنمائی اس میں کریں تمام سیاسی جماعتوں کی. آفتاب بھائی ہم الیکشن چاہتے ہیں، بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہم بھی نہیں کہتے ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 7 ماہ ہمیں درکار ہے حلقہ بندیاں کرنے میں اور نئی مردم شماری کے لیے تاکہ نئے الیکشن صاف اور شفاف ہو سکے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلقہ بندیاں مکمل کریں جو انہوں نے کہا 7 ماہ لگے. صحیح. اور الیکشن کمیشن کا بھی ایک معاملہ ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی نے اس کو بھی اس کے اوپر سنگین الزامات لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک پھر الگ بحث چلی جاتی ہے اس میں. خیر تمام کا بہت شکریہ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آفتاب جہانگیر صاحب، سردار لطیف کھوسہ نے ہمارا ساتھ دیا تھا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.